اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ تفسیر سورہ معارج جاری تھی آیت نمبر 19 سے لے کے 23 تک کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کم ہمت طبیعتاً پیدا ہوا کہ کم ہمت ہے انسان کم ہمت ہے۔ یہ خداوند عالم نے پیدا نہیں کیا، خداوند عالم نے پیدا نہیں کیا۔ بس لفظ ہلو قرآن کریم میں ایک بار یہاں ہی استعمال ہوا ہے، سورہ معارج میں آیت نمبر 19 میں۔ ہلو یعنی ہلع سے ہے، ہا دو چشم والی ہا، لام اور عین۔ ہلو وہ انسان جو مشکلات میں ناملائم حالات میں صبر نہیں کرتا اور جب خیر اس تک پہنچتا ہے کہتا ہے کہ یہ میرے پاس ہی ہو، کوشش کرتا ہے کہ یہ دوسروں کے پاس نہ پہنچے، اسے کہا جاتا ہے ہلو یعنی ہا لام واو عین۔ بس یہ بری صفت ہے، کہتے ہیں کہ یہ کامل صفت ہے، برائی میں کامل ہو جاتا ہے انسان، پستی میں پوری طرح گر جاتا ہے۔ پوری طرح انسان اگر پستی میں گر جائے تو وہ ہلو ہوگا۔ بس ہلو ان دو بری اور ناقص صفات میں کامل ہوتا ہے انسان۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان ہلو خلق ہوا ہے۔ یہ خداوند عالم نے خلق نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خداوند عالم نے، اسے ہم واضح کرتے ہیں بعد میں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبرا بن جاتا ہے۔ بس تکلیف اور مصیبت میں انسان صابر اور بردبار ہونے کے بجائے بے صبری کرے، نالہ اور فریاد کرے، ایسا کام کرے جو نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے کام کرے جو نہیں کرنے چاہیے، اسے جزو کہا جاتا ہے۔ جزو جیم زا واو عین، جزوعا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خیر اسے ملتا ہے، کوئی دنیاوی عہدہ، قدرت، سیاسی قدرت، طاقت، وزارت، کوئی چیز اسے ملتی ہے تو دوسروں کے لحاظ سے وہ بڑا بخیل بن جاتا ہے۔ بس خیر جب تک اس تک پہنچے تو دوسروں کو حصہ نہیں دیتا، دوسروں کو سہم نہیں دیتا۔ بس کیا انسان کی خلقت، اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی خلقت اس طرح ہے کہ خداوند عالم نے خلق کیا ہے؟ یہاں خلقت ثانی ہے، طبیعت اس طرح کی انسان کی۔ دیکھیں جی، ہم شروعات میں مقدمات بیان کرتے ہیں تاکہ معاملہ حل ہو کہ کیا یہ ہلوعا، منوعا، جزوعا، یہ خداوند عالم نے انسان کو ہلوعا، منوعا اور جزوعا کے طور پہ خلق کیا، یا یہ انسان نے اپنی ایجاد کر لی، یعنی اپنی محنت انسان کی۔ اول قرآن کریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، یہ پہلی اصل ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 62 ہے کہ اللہ خالق کل شیء، خدا ہر چیز کا خالق ہے۔ دوسری اصل یہ ہے کہ اللہ نے ہر خوبصورت چیز کو خلق کیا، شر خداوند عالم نے خلق نہیں کیا۔ آپ قرآن کریم میں جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیدک الخیر، تیری طرف سے خیر ہے۔ جہاں آخری صورتوں میں ہے کہ من شر ما خلق بمعنی خلق ہے، کہ ہر اس شر سے میں پناہ چاہتا ہوں جو مخلوق کی جانب سے، نہ کہ خدا کی جانب سے۔ خدا نے کسی شر کو پیدا نہیں کیا۔ آپ مثال لے لیں کہ اگر کوئی چاقو بنائے تو وہ چاقو خیر ہے، شر نہیں ہے۔ اسے اگر غلط جگہ پہ استعمال کیا جائے وہ شر ہے۔ استعمال کرنے والا برے ارادے سے اگر استعمال کر رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہو جائے گا شر، وگرنہ خیر ہے۔ ہر چیز خداوند عالم نے خیر خلق کی ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، سورہ سجدہ آیت نمبر 7۔ خدا نے ہر خوبصورت چیز خلق کی ہے۔ بس سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جہالت، بخل، جزو کو خلق نہیں کیا؟
بس کیونکہ یہ خوبصورت نہیں ہے تو خدا نے خلق نہیں کیا، خداوند عالم نے خلق نہیں کیا۔ انسان، اب سوال یہ کہ انسان تو جاہل پیدا ہوا، انسان تو جاہل پیدا ہوا، یہ آپ کے ذہنوں میں سوال نہیں، انسان جاہل پیدا نہیں ہوا، انسان خزانے کے ساتھ پیدا ہوا، انسان فطرت پہ پیدا ہوا، انسان پڑھے بغیر جانتا ہے، عدالت کو پسند کرتا ہے، سچ کو پسند کرتا ہے، خزانہ انسان کے اندر رکھ دیا ہے، نفس لوامہ ہو، فطرت ہو، یہ خزانے ہیں، عقل ہے، یہ خزانے ہیں۔ انسان ظاہری مادیات میں جاہل پیدا ہوا، ظاہری لحاظ سے، ظاہری یعنی جو مادیات میں بدیہیات ہیں کہ برف ٹھنڈی ہے، پانی گرم ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو نہیں آتی، وہ انسان سیکھتا ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے تربیت کرنے والوں سے، بس بدیہیات۔ انسان جاہل پیدا نہیں ہوا، ہاں مادی لحاظ سے جاہل پیدا ہوا، مانوی لحاظ سے انسان خزانے کے ساتھ پیدا ہوا، ٹھیک۔ بس خداوند عالم نے جہالت خلق نہیں کی، کیونکہ جہالت بدصورت ہے، خوبصورت نہیں ہے، بخل اصل سوم۔ اللہ تعالیٰ نے بے ہدف خلق کسی کو نہیں کیا، خداوند عالم نے کسی کو بے ہدف خلق نہیں کیا، ہر ایک کا ایک ہدف ہے، ہر ایک کا ایک ہدف ہے، بس ہر ایک کا ایک ہدف قرار دیا کہ جناب موسیٰ نے فرعون کے جواب میں کیا کہا؟ ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اس میں تین ہیں، اب تین بتائیں ہدف کہ ایک نظام فاعلی ہے، خالق خدا ہے اور کامل طور پہ، حسین طور پہ خلق کیا خدا نے، دو نظام، تیسرا نظام ہدف کے تحت خداوند عالم نے خلق کیا، بے ہدف کسی کو خلق نہیں کیا، بے ہدف کسی کو خلق نہیں کیا۔ بس اصل سوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے ہدف خلق نہیں کیا، بلکہ خلقت کا ایک ہدف قرار دیا، خلقت کا ایک ہدف قرار دیا، جو بھی انسان کی انسانیت کے لیے لازم تھا اللہ تعالیٰ نے اسے دیا، تاکہ وہ کمالات تک پہنچے، تاکہ وہ کمالات تک پہنچے، کسی کمال کو ضائع نہ کرے۔ یہ خداوند عالم کا ہدف کہ تو کسی کمال کو ضائع نہ کر، سب کچھ تجھے دیا ہے میں نے۔ اصل چہارم یہ ہے کہ انسان کی طبیعی لحاظ سے مذمت ہوئی ہے، روحانی لحاظ سے انسان کی کوئی مذمت نہیں ہوئی، بلکہ فضائل بیان ہوئے، روحانی لحاظ سے انسان کی فضیلت بیان ہوئی، پورے قرآن میں جائیں۔ یہ بخیل ہونا، خیر کا مانع ہونا، منوع ہونا، یہ طبیعی لحاظ سے۔ بس انسان کیسے خلق ہوا ہے؟ صبور، شکور اور حمید۔ اپنی خلقت کو وہ بدل ڈالتا ہے، جو خدا نے اسے خلق کیا جس خلقت پہ، وہ بدل ڈالتا ہے، بری تربیت کی وجہ سے، برے معاشرے کی وجہ سے، بری جگہ کی وجہ سے، برے دوستوں کی وجہ سے وہ خلقت کو بدل ڈالتا ہے، عمدن طبیعت کو حاوی کر لیتا ہے انسان، تبھی وہ جو خدا کی دی ہوئی خلقت ہے اسے بدل ڈالتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کہہ رہا، دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کیا کہہ رہی ہے، بڑی ہی پیاری آیت، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیاطین جنوں اور انسانوں میں سے انسان کی احسن صورت کو بدل ڈالتے ہیں، احسن صورت کو بدل ڈالتے ہیں۔ وہ جو احسن صورت خداوند عالم نے دی ہے اسے بدل کے اسے ہلو اور جزو بنا دیتے ہیں، ہلو اور جزو بنا دیتے ہیں۔ بس یہ جو آیت نمبر 19 ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، اس کا ترجمہ عام سا کریں تو بات خداوند عالم تک پہنچتی ہے کہ بے شک انسان ہلو خلق ہوا ہے، یعنی بس خالق معاذ اللہ خدا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ترجمہ یہ کریں گے کہ بے شک انسان اپنے آپ پر طبیعت کو حاوی کر کے کیسا بن جاتا ہے؟ ہلو بن جاتا ہے۔ کتنی گہرائی ہے قرآن کریم، اگر مطلب نہ سمجھیں تو غلط نسبت خداوند عالم کی طرف چلی جاتی ہے معاذ اللہ، ٹھیک۔ بس خلق ہلوعا یعنی سارا ہلوعا، سارا ہلوعا، بس یہ ہلوعا خدا نے خلق نہیں کیا بلکہ خود اس نے بنایا، خود کو، اپنے آپ کو اس نے خود ہلوعا بنایا۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، سوائے نمازیوں کے، بس مگر جو نمازی ہے وہ شکر کر کے جزو نہیں بنتا، فضا جزا اور فضا نہیں کرتا،
اپنے شکر کو جزا اور فضا میں تبدیل نہیں کرتا، بس صبر کو ہلا میں تبدیل نہیں کرتا۔ نماز انسان کو کہاں پلٹاتی ہے؟ فطرت اولی کی طرف پلٹاتی، فطرت اولی کی طرف پلٹاتی ہے، یعنی نماز اسے ہلو، جزو اور منو بننے سے روکتی۔ اہل نماز اہل توبہ ہے، ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا، ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں پلٹنے والا، ہم ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں حاضر۔ نماز اسے دائمی طور پہ ہلو بننے سے روکتی، ہلو، جزو اور منو بننے سے۔ یہ خاصیت نماز، خاصیت نماز ہے۔ مادہ پرست انسان جب مادے کی پستی میں، مادے کے کنویں میں گرے تو وہ خود کو جزو، ہلو اور منو بنا دیتا، وہ جہاد اکبر میں ناکام ہو جاتا، جہاد اکبر میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کتاب مجموع ورام کہ اے انسان، سب سے زیادہ تیرا قریبی اور زیادہ بڑا دشمن تیرا نفس، تیرا نفس ہے بین جنبیک، جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہے، جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ بس یہ کون سا نفس ہے؟ نفس امارہ، نفس امارہ جو خواہشات نفسانی کو عقل پر غالب کرتا ہے، عقل پر غالب کرتا ہے، تو انسان اپنے وسائل غلط جگہ پہ مصرف کرتا ہے، غلط جگہ پہ مصرف۔ نماز میں قدرت ہے، نماز میں قدرت ہے کہ انسان اپنے وسائل صحیح جگہ پہ استعمال کرے۔ بس احادیث میں یہ جو آپ سنتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نماز قائم کرو قرآن کا، اقیم الصلاۃ۔ ستون قائم ہوتا ہے، ستون جب ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق، اس کا ستون کیا ہو، نماز ہو، تو دیکھیں شخصیت کیسے بدلتی۔ ستون پہ چیز کھڑی ہوتی ہے، ستون پہ پوری عمارت کھڑی ہوتی، بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ وہ ستون۔ الصلاۃ عمود الدین، یہاں الصلاۃ معراج المومن، عروج کرتا ہے انسان، بلندی پر جاتا ہے نماز کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ یہاں المصلی یناجی ربہ، مصلی نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے بات کرتا ہے، کبھی وہ غافل نہیں ہوتا۔ ایسی نماز اگر ہو تو انسان کبھی بھی ہلو، جزو، منو نہیں بن سکتا۔ تبھی یہاں کیا کہا دیکھیں، ان الانسان خلق حلوا اذا مسہ الخیر منوعا اذا مسہ الشر جزوعا، یہ جملے الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ بس معاملہ سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ خداوند عالم نے یہ خلق نہیں کیا، انسان مادے میں گھر کے خود جزو، منو، ہلو بن جاتا ہے، سوائے نمازیوں کے جن کی تربیت صحیح ہو، نماز سے صحیح استفادہ کریں، وہ کبھی بھی جزو، منو، ہلو نہیں بنتے، بلکہ شکر گزار رہتے ہیں، شکر گزار رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوا، اس کا رونا سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ دو وجوہات، بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچہ روئے گا۔ ایک نیند کم ہو اس کی، دوسری بھوک، کھانا پورا نہ ہو اس کا، دونوں جگہوں پہ روئے گا۔ اس کا یہ رونا سچا ہے یا نہیں؟ لیکن آہستہ آہستہ بری تربیت آخرکار وہ جھوٹا رونا بھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بری تربیت کی وجہ سے ہے، بس یہ خدا نے خلق نہیں کیا، خداوند عالم نے خلق نہیں کیا، بلکہ بری تربیت کے آثار ہیں، بری تربیت کے اثرات ہیں جو اس پہ پڑتے جا رہے ہیں، اور وہ جھوٹا رونا شروع کر دیا، جس کا رونا سچا تھا، جس کا ہنسنا سچا تھا، جس کے تمام حالات سچے تھے۔ ٹھیک، بس انسان تربیت کی بنا پر آگے جائے گا، تربیت کی بنا پر بلندیوں تک جائے گا، تربیت کی بنا پر وہ بہترین انسان کی تربیت کرنے والی نماز انسان، نمازی انسان، بس نماز انسان کی اصلاح کرتی ہے۔ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ نماز کون سی ہے۔ قرآن کیونکہ آگے آیت نمبر 23 کیا کہہ رہی ہے؟ 23 کہہ رہی ہے کہ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، کہ یہ لوگ جو نمازی ہیں اپنی نمازوں میں دائمی، اپنی نمازوں میں دائمی ہیں۔
بس نماز انسان کی اصلاح کرتی ہے، انسان کی اصلاح کرتی ہے، حلوب ہونے سے روکتی ہے۔ غور کریں، ہم غور کریں کہ جہاں بھی ہم حلوب بن رہے ہیں تو نماز ہمیں فائدہ دے رہی ہے نہیں؟ بس انسان کی طبیعت پیدا ہونے کے وقت حلو منو جزو نہیں تھی، روح بھی ملکوتی تھی، روح بھی ملکوتی ہے۔ یہ ابلیس ہے، نفس امارہ ہے، جو انسان کو غلط جگہ استعمال کر کے اسے حلو منو جزو بناتا ہے۔ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، دائمی نماز پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے کی نماز۔ بھلا 24 گھنٹے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ 24 گھنٹے کوئی نماز پڑھے؟ نہیں، یہ مراد نہیں۔ دائمی نماز سے مراد ہے کہ 4-5 منٹ کی 4 رکعت 3 رکعت پڑھ کے انہوں نے اس ذکر خدا کو اپنے اوپر حاوی کر دیا اور 24 گھنٹے وہ نمازی بن گئے۔ سوتے ہوئے بھی وضو کر کے سورہ انا انزلنا پڑھ کے اگر سوئے تو سوتے ہوئے بھی ثواب ہے۔ آپ کیا سنتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سونا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیوں عبادت؟ یعنی 24 گھنٹے کا روزے دار انسان بن جائے گا۔ بس دائماً نماز، دائمی نمازی بنے، ٹھیک؟ بس ہمیشہ، صرف یہ نہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے اٹھتے وقت ہم کہیں کہ بحول اللہ قوتہ یقوم واقعد واسجد، نہیں، یہ جملے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ پوری زندگی میں جہاں جاؤ، دفتر میں جاتے وقت، گھر میں آتے وقت، بحول اللہ قوتہ یقوم واقعد وارکع واسجد، یہ جملے دہرائیں، 24 گھنٹے کے نمازی بن جائیں گے، 24 گھنٹے کے نمازی بن جائیں گے۔ یہ ہے بس دائمی نمازی ہونا، یعنی دائم الذکر ہونا، دائمی طور پہ خدا کو یاد کرنا، دائمی طور پہ خدا کے ہاں حاضر ہونا، یعنی انسان ہر وقت نماز جماعت میں ہو، ہر وقت امام کو یاد کر رہا ہو، یہ نماز جماعت ہے۔ ایک تو ظاہری نماز جماعت ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں یا گھر میں پڑھتے ہیں، خود یا فرادہ پڑھتے ہیں۔ ایک ہے کیا ہماری نماز جماعت کے دائمی طور پہ ہم ذاکر ہیں، خدا کے ذکر خدا کر رہے ہیں، تو ہر وقت ہمارا امام ہمیں یاد ہے اور ہم امام کو یاد کرتے ہوئے ذکر خدا میں، تو دائمی نماز جماعت میں ہم دائمی نماز جماعت میں ہیں۔ بس تبھی یہ روایت ہے، ائمہ علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جو دائماً اللہ کو، رسول خدا کو اور امام کو یاد کرے وہ دائمی نمازی ہے، وہ دائمی نمازی۔ بس یہ کتاب وافی ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 522۔ اس میں ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ دائمی نمازی بننا ہے۔ بس یہ نماز کیا ہو گئی ہماری؟ یہ نماز ستون ہو گئی، نماز قائم کرے گی ہمارے دین کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، یہ نماز قائم کرنے والی۔ بس خداوند عالم ہمیں توفیق دے۔ بس یہ مطلب مہم جو ان آیات میں تھا وہ یہ تھا کہ خداوند عالم نے حلو، جزو اور منو خلق نہیں کیا، بلکہ انسان بری تربیت میں، مادہ پرستی میں گھر کے خود کو بنا دیتا ہے، وگرنہ خداوند عالم نے انسان کو سچا، صبور، شکور اور حمید خلق کیا۔ انسان صبور پیدا ہوا، شکور پیدا ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، صلی اللہ علیہ وسلم۔